مجھے چڑیاں اللہ کا ذکر کر رہی ہوں، ہمیں غفلت سے بیدار کر رہی ہوں. سبحان اللہ. اے کاش ہم ان چیزوں کو سمجھیں. کیا کہتے ہیں کہ رات نے جب سر اپنا چھپایا چڑیوں نے یہ ذکر سنایا. کبھی غور کیا کہ صبح صبح جو ہوا چلتی ہے نسیم سحر ٹھنڈی کیوں ہوتی ہے؟ سبحان اللہ. کبھی غور کیا؟ کیونکہ سب اس وقت سوئے ہوتے ہیں، گناہوں کا بازار سرد ہوتا ہے، لیکن صبح ہوتے ہی جو گناہوں کا بازار سرد گرم ہونا شروع ہوتا ہے تو فضا بھی آلودہ ہو جاتی ہے. یہ فضائیں بھی آلودہ ہو جاتی ہیں. صبح صبح دیکھیں کسی ہوا میں ٹھنڈک ہوتی ہے. نغمہ بار نسیم سحر ہے یا اللہ ہو یا اللہ. خلقت جب پانی کو ترسے رم جھم برکھا برسے. سبحان اللہ. ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ بارش رک جائے، اللہ. زمینیں بنجر ہو جائیں، یہ زمین پہ جو چرند پرند جانور گھومتے ہیں نا یہ ان کے صدقے میں ہمیں مل جاتا ہے. اگر یہ نہ ہوتے تو بارش رک جاتی. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ہم اگر نیک بن جائیں نا اللہ کی قسم سارے معاملات اچھے ہو جائیں گے. برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، بارشیں بھی وقت پر ہوں گی، فصل بھی زیادہ ہوگی، حالات بھی اچھے ہو جائیں گے. بس ہم اچھے ہو جائیں. سود میں جھگڑا ہوا یہ معاشرہ، ہر چیز میں سود. ایسی جب معاملات ہوں تو پھر برکتیں کہاں ہوں؟ اے کاش ہم اپنی اصلاح کریں، خود کو سنبھالیں، ہم اپنا اعتراف اور اپنا آپ اچھا کر لینا، خدا کی قسم معاملہ اچھا ہو جائے گا. خلقت جب پانی کو ترسے رم جھم برکھا برسے ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے یا اللہ ہو یا اللہ یا اللہ ہو یا بخش دے تو عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا. بخش دے تو بدکار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو سب نبیوں کا سرور ہے یا اللہ ہو یا اللہ اللہ یا اللہ ہو یا اللہ. یا اللہ. سبحان اللہ. الحمدللہ میں بتاؤں کہ آج کی محفل میں جو ہے نا میں خصوصی طور پہ آیا ہوں. یعنی کہ میرا آج کوئی یہاں آنے کا پروگرام نہیں تھا، لیکن مجھے بہت شارٹ نوٹس پہ سید شاہ صاحب نے پیغام دیا کہ اگر آپ آئیں تو میں الحمدللہ آ گیا. اور انہوں نے جو فرمائشیں کی ہیں نا بڑی پیاری پیاری ہیں. سبحان اللہ. تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ساری فرمائشیں پوری کر دوں. سبحان اللہ. مختصر ساری پڑھ دوں. سب سے پہلے سیدی اعلیٰ حضرت واہ. امام اہل سنت کا کلام، بڑا کمال کا کلام ہے. دیکھیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کلمہ تحسین ہے واہ. یہ کیا ہے؟ واہ. کیا ہے کلمہ تحسین؟ کبھی کبھی تو یہ اور معنوں میں بھی آتا ہے، جیسے کسی پر اگر طنز کرنا تو کہتا ہے واہ. تو یہ مختلف جگہوں پر مختلف معنی میں آتا ہے، لیکن یہاں کلمہ تحسین ہے. کسی کے بارے میں سنا ہو کہ بڑا سخی ہے، سبحان اللہ. دیکھا نہ ہو، صرف سنا ہو، اور جب دیکھنے کا اتفاق ہو جائے تو جیسا سنا تھا ویسا نہ ہو، اس سے بھی بڑھ کر ہو، تو پھر نکلتا ہے واہ کیا جود و کرم
ہے شہبت تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا واہ کیا جود قطرہ مانگے جو کوئی تو اسے دریا دے دے واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا اور دریا بہا دیے گئے در بے بہا دیے گئے واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کیا جود و کرم یہ تو بڑے آسان الفاظ سے کہہ دیا اعلیٰ حضرت نے یہی بات اہل علم کے لیے اگر کہتے تو کہتے ہیں کہ دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا واہ کیا جود و کرم آسمان زمین زمانہ مہمان آسمان زمین زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا واہ کیا جود و کرم فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے فرش والے یہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے اس روا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا اس روا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا واہ کیا جود و کرم میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا شرعی مسئلہ ہے بغیر اجازت کسی کی چیز استعمال نہیں کر سکتے لیکن دوستی ایسی ہونا بہت زبردست دوستی ہو گہری دوستی ہو پتہ ہو کہ اس کے جیب میں بھی ہاتھ ڈالوں گا تو برا نہیں لگے گا تب وہ بغیر اجازت بھی لے سکتا
دوستی ایسی ہو پتا ہے کہ میں اس کی جیب میں ہاتھ ڈال کے لے لوں گا تو اس کو برا محسوس نہیں ہوگا. ایسی دوستی ہونا تو پھر یہ بغیر اجازت بھی یہ لے سکتا ہے. سمجھانے کے لیے اللہ کی نعمتوں کے قاسم ہیں حضور. سبحان اللہ. میرے آقا کو اللہ نے مالک کر دیا. اب حضور صرف مالک نہیں مختار بھی ہیں اور جسے چاہیں دے دیں. میرے آقا نے جب مدینہ منورہ تشریف لائے تھے پانی کا ایک پیک مطلب کہ میٹھا کنواں نہیں تھا تو بیر روما. میرے آقا نے کہا کون ہے جو اس کو خریدے گا؟ حوض کوثر کے عوض سے. سبحان اللہ. تو عثمان غنی نے خریدا سبحان اللہ. حوض کوثر کے عوض. میرے آقا نے حوض کوثر کے عوض دیا. انشاءاللہ حوض کوثر کا پانی پیئیں گے نا انشاءاللہ. اور جن کو تمنا ہے نا پینے کی اس کے مالک تو عثمان غنی ہیں. سبحان اللہ. بڑی طلب رکھتے ہیں حوض کوثر پینے کی. وہ مالک کون ہے اس کے؟ سبحان اللہ. عثمان غنی. خرید لیا. سبحان اللہ. میرے آقا نے بیچ دیا اور اللہ نے نہیں کہا محبوب کیا کر رہے ہو، یہ کیا کیا محبوب واہ واہ. کیسے بیچ دیا؟ نہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا ہے ہی نہیں. جو میرا وہ تیرا، میرا تیرا نہیں ہے. یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. موت موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. بے شک. دنیا میں کتنے مذاہب ہیں، بڑے اختلاف ہیں، لیکن موت ایسا مسئلہ ہے جس میں کسی کو اختلاف ہی نہیں. اور سنیے موت کی تلخی جو ہے نا اور ایسی ہوگی کہ بندہ قبر میں بھی محسوس کرے گا. قبر میں بھی اس کی تلخی کو محسوس کرے گا. دنیا میں اگر کوئی کڑوی دوا کھا لیتے ہیں ڈاکٹر کے دینے پر، حکیم کے دینے پر، تو منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے نا. تو ہم کیا کرتے ہیں بعد میں کوئی ایسی میٹھی چیز کھا لیتے ہیں، کوئی ایسی چیز کھا لیتے ہیں جو اس ذائقے کو ختم کر کے منہ کا ذائقہ اچھا کر دے. اب موت کی کرواہٹ اس تلخ ذائقے کو اچھا کرنے کے لیے کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ موت سنتا ہوں ستم تلخ ہے زہراب عناب. زہراب عناب خالص زہر کا پیالہ، خالص زہر. خالص زہر ہے کتنا کڑوا ہوتا ہے. امام کہتے ہیں موت سنتا ہوں ستم تلخ ہے زہراب عناب. کون لا دے یعنی کوئی لا دے، کون لا دے مجھے تلووں کا غسالہ تیرا. کون لا دے مجھے تلووں کا غسالہ تیرا. واہ کیا جو کرم. یہ کلام تو اتنا بڑا طویل کلام ہے، ادا کے بخشش کا پہلا ہی کلام یہی ہے. بس یہ کہ شعر ایسے ہیں کہ میں سارے شعر پڑھے جاؤں گا تو پھر کلام پورے نہیں ہو سکیں گے، اس لیے میں اس کو نہ چاہتے ہوئے مختصر کر رہا ہوں. یقین جانیے اعلیٰ حضرت کے کلام کو دل سے مختصر کرنے کا کبھی دل ہی نہیں کرتا، بدلے ناخواستہ مختصر کرنا پڑتا ہے. چلیں اب آخر میں چلتے ہیں. کیا کہتے ہیں امام کہ حرم و طیبہ بغداد
जिधर कीजे निगाह सुभान अल्लाह हरमो तैबा ओ बगदाद की जिधर कीजे निगाह चौथ पड़ती है तेरी नूर है छलता तेरा चौथ पड़ती है तेरी नूर है छलता तेरा वाह क्या इमाम तेरे कुर्बान कैसे सिखा गई बात इमाम ने कि बड़े की बारगाह में जाते हैं तो कैसे जाते हैं। सुभान अल्लाह जब बड़े की बारगाह में जाते हैं तो किस तरह जाते हैं। इमाम कहते हैं तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गास है और लाडला बेटा तेरा जो मेरा गास है और लाडला बेटा तेरा वाह क्या जूद करम। सुभान अल्लाह तहकीक नारा तहकीक अच्छा फिर नारा हैदरी या अली तरतीब का ख्याल तरतीब नारे में तरतीब का ख्याल रखो। सुभान अल्लाह तरतीब का ख्याल होना चाहिए। कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह इस वक्त ऐसी ज़हन में रिवायतें घूम रही हैं मगर वक्त को नहीं है इसलिए मैं छोड़ रहा हूं वरना इस तरतीब पर भी मैं रिवायत बताता। सुभान अल्लाह आला हज़रत का एक और कलाम सुभान अल्लाह हुजूर के आने से पहले महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ लाने से पहले हर तरफ कुफ्र की अंधेरियां थी जहालत का दौर दौरा था और मामला ऐसा था कि आप सुनते रहते हैं उलमा से कि उस वक्त क्या जहालत कैसी थी। तो कोई कहने वाला कह रहा था जिसे आला हज़रत ने मंजूम किया कोई कहने वाला कह रहा था उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का उठा दो पर्दा उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूरे बारी हिजाब में है ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से निकाब में है। कुर्बान जाऊं आला हज़रत सुभान अल्लाह मेरे इमाम कहते हैं उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा। क्या कहते हैं चेहरा। अगर ये कह देते उठा दो पर्दा दिखा दो जलवा वजन में ही था वजन में फर्क नहीं आता जलवा क्यों नहीं कहा चेहरा क्यों कहा। सुभान अल्लाह मैं सोचता रहा काफी सोचता रहा ये सोचा मैंने बहुत पहले था पहले की बताऊंगा अभी नहीं सोचा मैंने तो मैं सोचता था कभी कि ये आला हज़रत ने जलवा क्यों नहीं कहा चेहरा क्यों कहा तो मेरा ये जरा गुत्थी सुलझी नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ गया जब मैंने आगे शेर पढ़ा तो गुत्थी सुलझ गई। चेहरा क्यों कहा और जलवा क्यों ना कहा। इमाम कहते हैं उन्हीं की बू
مایہ سمن ہے، ارے انہی کا جلوہ چمن چمن ہے۔ جلوہ اور ہے، چہرہ اور ہے، واہ سبحان اللہ، جلوہ اور ہے، چہرہ اور ہے۔ انہی کی بو مایہ سمن گئے، سمن کہتے ہیں چنبیلی کو، انہی کی بو مایہ سمن گئے، ارے انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، اور انہی کی رنگت گلاب میں ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ اب شعر دیکھیے، سبحان اللہ۔ وہ گل ہے لب ہے نازک ان کے، وہ ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، سبحان اللہ، وہ لب ہیں، وہ گل ہیں لب ہے نازک ان کے، کہ ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ بھائی گوشت کے کباب تو، چکن کے کباب تو ہر کسی نے کھائے ہوں گے، ہرن کے کباب کس نے کھائے؟ میں نے کھائے۔ کباب آہو بڑے لذیذ ہوتے ہیں، ہرن کا گوشت مہنگا بھی ہوتا ہے، تو کبھی اتفاق سے مجھے مل گیا تھا، فیصلہ بات نہیں ملا تھا، اور جنہوں نے مجھے کھلایا تھا اللہ ان کی بخشش فرمائے، ہمارے الحاج یوسف صاحب تھے، ہمارے آصف بھائی کے والد صاحب۔ ایک دفعہ انہوں نے نعت سنی، میں یہی بات کر رہا تھا تو ان کو بڑا پسند آیا، وہ لے کے آئے ہرن کباب، سبحان اللہ، بولا ویس بھائی لے آئے ہوں، سبحان اللہ، کھاتے ہیں۔ پھر میں نے اپنے ہاتھ سے اس کو باربیکیو کیا تھا اور میں کھایا تھا۔ میں سمجھا رہا ہوں، آپ بتاؤں، جب انسان باربیکیو کرتا ہے نا تو وہ دہکتے ہوئے کوئلوں پر رکھتا ہے، اس پر مسالے لگاتا ہے، اور جب تک مسالے لگتے ہیں نا پتہ ہی نہیں چلتا کچھ پڑا ہے، لیکن جیسے ہی وہ سیخ پہ چڑھ کے جب وہ دہکتے ہوئے انگاروں پر آتا ہے نا تو پھر نکلتی ہے خوشبو، اور دھواں بھی اٹھتا ہے، اور جو قریب ہوتا ہے نا اس کی آنکھیں جلتی ہیں۔ ہم لوگ جاتے ہیں دعوتوں میں، باربیکیو نہیں ہوتا، اور جب دھوئیں اٹھتے ہیں نا تب خوشبو آتی ہے، کچھ ہو رہا ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا، اور جب تک اس کو دہکتے ہوئے کولوں پہ رکھو نا پتہ ہی نہیں چلتا کچھ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا بات کی، امام کہتے ہیں یہ دل جب حضور کے عشق میں جلتا ہے، عشق کی آگ میں، تو اس پہ جو خوشبو نکلتی ہے، امام کہتے ہیں کہ جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے سوزش عشق چشم والا، کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے، کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے۔ حضور کے کرم صرف ہم پر نہیں، سنو امام کہتے ہیں سیاہ لباسان دار دنیا، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ، سیاہ لباسان دار دنیا اور سبز پوشان عرش والا، چاہے وہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ ہوں یا عرش یا آسمان پہ رہنے والے ملائکہ ہی کیوں نہ ہوں، سبحان اللہ،
وہاں کی مخلوق کیوں نہ ہو. امام نے جو بات کی عقیدے کی بات کی. سیاہ لباسان دار دنیا وہ سبز پوشان عرش بالا ہر ایک ہے ان کے کرم کا پیاسا یہ فیض ان کی جناب میں کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما تو اور رضا سے حساب لینا تو اور رضا سے حساب لینا اے رضا بھی کوئی حساب میں ہے تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں سبحان اللہ غلام حشر میں سبحان اللہ سبحان سبحان پیر نصیر الدین نصیر کا لکھا ہوا کلام ایسا پیارا کلام ہے کہ اگر توجہ سے سنیں گے تو بہت لطف آئے گا. دعا کر رہے ہیں اور کہ بتا رہے ہیں کہ حضور کے غلاموں کی شان کیا ہے. حضور کے غلاموں کی شان کیا ہے. غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے غلام حشر میں غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے. یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو کہ درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے. طلب ہوئی سر قاسم جب شب اسرا سبحان اللہ سبحان اللہ طلب ہوئی سر قاسم جب شب اسرا حضور واقف منزل تھے مسکرا کے چلے حضور واقف منزل تھے مسکرا کے چلے حضور واقف منزل تھے مسکرا کے چلے. نشے علت حرمت میں بھی تھا پگلو. سبحان اللہ نشہ حرام ہے حرام ہے نا. اس کی کئی علتیں ہو سکتی ہیں. ایک عشق والی علت سنو محبت والی علت سنو. نشے کی علت حرمت میں یہ بھی تھا پہلو کہ پل صراط پہ مومن نہ لڑکھڑا کے چلے کہ پل صراط پہ مومن نہ لڑکھڑا کے چلے. نشے کی علت حرمت
حکمت میں یہ بھی تھا پگلو کے پل صراط پہ مومن لڑکھڑا کہ چلے نظر نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر سبحان اللہ نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر ارے مسافران لحد مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے مسافران لحد اس لیے نہا کہ چلے مسافران لحد اس لیے نہا کہ چلے نصیر ان کے سوا کون گا رسول ایسا سبحان اللہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تمام انبیاء کے لیے سونے کے ممبر ہوں گے جس پر وہ تشریف فرما ہوں گے لیکن میں مصطفیٰ بیٹھوں گا نہیں اللہ سرو قد کھڑا رہوں گا کیونکہ میری امت کہیں رہ نہ جائے پھر حضور جائیں گے جہنم سے نکالیں گے پھر جائیں گے پھر نکالیں گے پھر جائیں گے پھر نکالیں گے یہاں تک کہ داروغہ جہنم مالک علیہ السلام یہ کہیں گے کہ اے محمد آپ نے اپنی امت پر رب کا غضب نام کو نہ چھوڑا نام کو نہ چھوڑا ہائے ہائے پیر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں کہ نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے کو آئے تو بخشوا کے چلے جو بخشوانے کو آئے تو بخشوا چلے سبحان اللہ مجھ پہ بھی جشن کرم اے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی جشن کرم اے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی جشن کرم مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا أرسلناك إلا رحمة للعالمين اب تو میرا ہی ہے رحمت کا تقاضا کرنا اب تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا مجھ پہ بھی جشن کرو میں کہ ذرہ مجھے وسعت صحرا دے دے میں کہ ذرہ مجھے وسعت صحرا دے دے کس سے مانگ رہے ہیں دے دے مانگ اس سے رہے ہیں کہ
تیرے بس میں ہے، کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا، کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے محبوب کا بڑے مروت والے، خدا کی قسم حضور کو بڑی مروت، یعنی کہ کوئی اگر بیٹھا بھی ہو اور حضور کو تکلیف بھی ہو رہی ہو نا تو بھی حضور نہیں اٹھاتا۔ ابتدائی دور میں ایسا ہی تھا، صحابہ اکرام آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے اور بیٹھ کر پھر باتیں جو جاتی تھیں، پھر کھانے کا انتظار کرنے لگتے تھے، پھر کھانا آتا تھا تو پھر کھا کے پھر باتیں، تو محبوب کو تکلیف ہوتی تھی لیکن حضور اٹھاتے نہیں تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی اور وہی جو اتری اس کا ترجمہ مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو جب بلایا جاؤ تب آیا کرو، جب بلایا جاؤ نا تب آ جایا کرو، یوں بیٹھا نہ کرو، کھانے کے انتظار باتیں نہ کیا کرو، جب کھانا مل جائے کھاؤ تو پھر منتشر ہو جاؤ۔ میرے محبوب کو تکلیف ہوتی ہے یہ نہیں اٹھاتے تو کیا ہوگا؟ اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا، سبحان اللہ، بھائی اٹھے وہ جسے اللہ اٹھائے یا جو خود ہی اٹھے، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، کہ تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا، کہ تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، چشم کرم، چشم کرم، چشم کرم، چشم کرم۔ دیکھو میرے پیارے بھائیو، عاشق بنو۔ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف میں ایک فتوے کا جواب دیتے ہوئے ایک واقعہ ذکر کیا کہ ایک عورت حضور کے پاس آئی، کہی حضور مجھے اپنے خاوند سے محبت نہیں ہے، بنتی نہیں آپس میں، تو حضور نے کرم یہ فرمایا کہ دونوں کو بلا کر دونوں کے سروں کو پکڑ کے یوں ملا دیا، اور حضور نے کچھ پڑھ دیا، حضور نے خالی ملا ہی دیا۔ تو پھر یہ ہوا کہ کافی عرصے بعد وہ عورت دوبارہ آئی تو حضور نے پوچھا ہاں اب کیا معاملہ ہے؟ عرض کی حضور اب تو ایسا معاملہ ہے کہ یہ جو ہے نا میرا شوہر یہ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، میرے بیٹے سے میرے بھائیوں سے سب سے زیادہ مجھے یہی عزیز ہے۔ تو اس وقت فاروق اعظم بیٹھے ہوئے تھے، فاروق اعظم نے عرض کی حضور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے ضرور سچے رسول ہیں۔ سبحان اللہ، میرے اعلیٰ حضرت نے قلم چھوڑ دیا، وہ فتویٰ لکھتے لکھتے کہا یہ فقیر یہ حقیر یہ مسکین بھی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے رسول ہیں آپ۔ سبحان اللہ، پھر فتویٰ شروع کر دیا۔ یہ وہ نقطہ ہے جسے اہل دل سمجھ سکتے ہیں، جو صاحبان نظر سمجھ سکتے ہیں کہ موقع جانے نہیں دیتے، جب کوئی ایسی بات ہو تو ہوش میں رہا کرو۔ حضور سیدنا عمر فاروق کی شان میں بھی منقبت ہے، حضور کی نعت بھی ہے۔ اب جس طرح میں پڑھتا جاؤں توجہ سے سننا اور ساتھ پڑھنا کہ کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے دل کی دنیا کو نظر سے تہوانا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ بھی چشم کرم کہنے کا لطف تو ابھی آیا۔ واقعہ کہ آپ کے ذہن میں آ گیا نا، فاروق اعظم آئے تھے نا کچھ اور ارادے سے کہ اب میں 40واں مسلمان نہیں ہونے دوں گا، اور 40 میں خود ہو گئے۔ سبحان اللہ، جب محبوب کی نظر پڑی نا چشم کرم تو کوئی فاروق سے پوچھے سبحان اللہ، کہ کسے آتا ہے
دل کی دنیا کو نظر سے تہو بالا کرنا تو کہو نا مجھ پہ بھی چشم کرم ہے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم یہ تیری شان ہے اے آمنہ کے دل یتیم یہ تیری شان یہ تیری شان ہے آمنہ کے دل یتیم وہ شب معراج راج وہ صف محشر کا تاج کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں درود یہ تیری شان ہے شفاعت تنہا کرنا ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم مجھ پہ بھی چشم کرم مجھ پہ بھی چشم کرم دنیا میں ہر ایک پر نہیں ہوتی نا وہ چشم کرم جو خاص ہو ویسے تو چشم کرم کے بغیر کوئی چل نہیں سکتا چشم کرم نہ ہوتی تو ادھر تھوڑی بیٹھے ہوتے چشم کرم نہ ہوتی تو حضور کے نام لیتے چشم کرم ہے لیکن بات ہو رہی ہے خصوصی وہ ہر ایک پر نہیں ہوتی دنیا میں ہر ایک پر نہیں ہوگی جی ہاں کیوں وہ پیمانہ دیکھا جاتا ہے نا ہے کتنا بڑا ظرف کتنا ہے اگر زیادہ چلے جائے گی تو چھلک پڑے گی اور جب چھلک پڑے گی تو فتنہ ہوگا اس لیے ہماری ہی بہتری ہے روک دیا جاتا ہے لیکن وہ دن تو آئے گا نا کہنے والا پھر کہے گا مجھ پہ محشر نصیر کی نظر پڑ ہی گئی مجھ پہ محشر نصیر کی نظر پڑ ہی گئی ہے مجھ پہ محشر نصیر کی نظر لے چلے جب ملائکہ آقا نے دیکھا تو آقا نے کہا کہ چھوڑ دو ارے یہ تو میرا ملنگ ہے مجھ پہ محشر نصیر کی نظر پڑ ہی گئی کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا گرم سبحان اللہ سبحان اللہ خدا کی غیرت میں ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا نقاب تیرا ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا حضور کا سایہ نہ تھا حضور کا سایہ آگے کی بات سنو لے کے جاؤ ذرا عشق والی بات سبحان اللہ میرے آقا 70,000 پردوں میں تشریف لائے اور یہ اندر سے کہتا ہے یہ اندر سے کہتا ہے اور حق کہتا ہے کہ اگر ایک پردہ بھی حضور اٹھا دیتے تو سایہ پہ سورج کا بننا تھا کیا بات کیا بات چاند کا بننا تھا ویسے اگر اعلیٰ حضرت سے پوچھو نا اعلیٰ حضرت اس سے بھی آگے کی بات کریں سبحان اللہ امام کہتے ہیں تمہارے ذرے کے پر تو ستارہ ہے فلک سبحان اللہ
میرے آقا آپ کے قدموں کے نیچے جو نالین ہیں ان نالین کے نیچے جو ذرے آتے ہیں ان ذروں کا پرتو یہ تاریں نالین کے نیچے آنے والے ذروں کا یہ عالم تو پھر نالین کی مثال سبحان اللہ فرماتے ہے ہی نہیں تو ہم جیسا کوئی کہے گا حضور کو ایسی مثال دیں جو انکمپلیٹ ہو نامکمل ہو خام ہو کوئی ایسی مثال دے دیں تو امام کہتے سنو تمہارے نال کی ناقص مثل ضیاء فلک تو اعلیٰ حضرت تو پھر اعلیٰ حضرت ہے نا امام کے کلام کی فرمائش ہے امام کہتے ہیں عارض شمس و قمر سے عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوش کر ایڑیاں عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوش کر ایڑیاں عارض شمس و قمر سے جا بجا پر تو فگن گئے آسمان پر ایڑیاں سبحان اللہ حضور کا سایہ نہ تھا لیکن جب حضور کا سایہ بنتا ہے تو کیسا بنتا ہے اور جب یہ پڑھتے ہیں نا آسمان پہ ایڑیوں کا سایہ تو کیا ہو جاتا ہے دن کو پڑھے تو کیا رات کو پڑھے تو کیا جا بجا پر فگن گئے آسمان پر ایڑیاں دن کو ہے خورشید دن کو ہے خورشید شب کو ماہ و اختر ایڑیاں دن کو ہے خورشید شب کو ماہ و اختر ایڑیاں شب کو ماہ و اختر ایڑیاں اور ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں عارض شمس و قمر سے آپ نے وہ پتھر دیکھا ہے فوٹو میں دیکھا ہوگا الحمدللہ میں نے زیارت بھی کی ہے اس کی سبحان اللہ اور سر پہ رکھنے کا بھی الحمدللہ مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی ہے وہی پتھر کون سا جس پر حضور کے پائے اقدس کے نشان ہیں سبحان اللہ نقش پا سبحان اللہ آپ نے فوٹو میں دیکھا ہے کبھی تصور تو کرو پتھر کی قسمت آئے ہے کیا بات کیسا پتھر تھا امام کہتے ہیں کہ آہ اس پتھر سے اس سینے کی قسمت تھوڑی ہے آہ اس پتھر سے اس سینے کی قسمت تھوڑی ہے ہائے ہائے بے تکلف جس کے دل میں یوں کرے گھر ایڑیاں بے تکلف جس کے دل میں یوں کرے گھر ایڑیاں حضور کے علم غیب کی شان تو دیکھ سبحان اللہ میرے آقا تشریف لے گئے احد پہاڑ پر ساتھ میں صدیق اکبر ساتھ میں فاروق اعظم ساتھ میں عثمان غنی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین
تشریف لے گئے اور پہاڑ پر زلزلہ آ گیا. محدثین صوفیاء لکھتے ہیں کہ وہ زلزلہ کہاں تھا، وہ تو بات یہ تھی کہ حضور کے قدم آئے. حضور کے قدم آئے تو وہ جھومنے لگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب جھومنے لگا نا تو میرے حضور نے اپنی مبارک ایڑی پہاڑ پہ ماری اور فرمایا اے پہاڑ رک جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں. سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ. اس سے 1-2 باتیں جو سمجھ میں آ رہی ہیں سنو، کہ پہاڑ بھی جانتا ہے کہ کون آ رہے ہیں، کیا بات. حکم کس کا. سبحان اللہ. اور پہاڑ سنتا بھی ہے. کیا بات. تبھی تو حضور کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ حضور کے عشق کا جوہر آ گیا اس میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب عشق کا جوہر کسی بے جان میں آ جائے تو اسے زندگی مل جاتی ہے. بے شک. پہاڑ کو پتہ چل گیا کون آئے اور جھومنے لگا، اور پہاڑ کو حضور نے ایڑی ماری، کہا رک جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق، 2 شہید کھڑے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پتہ ہے احد پہاڑ کتنا عظیم پہاڑ ہے. حضور نے سرٹیفکیٹ دے دی اس کو. میرے آقا نے اسے سرٹیفکیٹ دی کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا. کیا بات کیا بات. احد پہاڑ جنتی پہاڑ. کیسا پہاڑ. اے کاش ایسی کوئی سرٹیفکیٹ ہمیں مل جائے. آمین. غور تو کرو یار، پہاڑ میں کیا تھا. پہاڑ کو یہ سرٹیفکیٹ کیوں ملی؟ وہ عاشق تھا، سبحان اللہ حضور کا عاشق. سبحان اللہ. اب سنو، میرے آقا کا علم تو دیکھو کہ میرے آقا کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ کون شہید ہوگا، اللہ اللہ. اور شہادت منحصر ہے ایمان پر. سبحان اللہ. اگر ایمان والا مرے تو شہید. تو میرے آقا کو پتا ہے کس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، کون ایمان والا ہے. سبحان اللہ. میرے آقا نے بتا دیا کون شہید ہے، کون صدیق ہے، پہلے بتا دیا. اللہ کرے جن کی پڑی بھی ہے نا پردے اکنوں وہ ہٹ جائیں اور وہ ذرا ان احادیث کی طرف بھی آئیں، ذرا دیکھیں تو صحیح کہ حضور کے علم کی شان کیا ہے. اعلیٰ حضرت نے اس پورے واقعے کو ایک شعر میں بند کر دیا. کمال. امام کہتے ہیں کہ ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا. اللہ نے جب زمین بنائی نا، زمین تو زمین کو قرار نہ تھا، زمین کو قرار نہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے ذریعے میخیں گاڑ دی. یہ پہاڑ کیا ہے؟ یہ زمین کی میخیں ہیں. تو زمین رک گئی، زمین رک گئی. پہاڑ کتنے ہیبت والے، کتنے مضبوط پہاڑ. اللہ اکبر. سنو زندن بات نکلی تو کہتا ہوں کہ پہاڑ کی سختی کیا ہے، پہاڑ کی طاقت کیا ہے. اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو ضرور دیکھتے کہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ پہاڑ جسے زمین کو تھاما ہوا، یہ قرآن اگر پہاڑ پر اترتا تو ذرہ ذرہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اور یہ قرآن اترا کدھر؟ سبحان اللہ. قلب مصطفیٰ پر. سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو میں دیکھتا ہوں، جو میں سنتا ہوں، اگر تم دیکھ لو، سن لو تو کم ہنسو اور زیادہ رو. کم ہنسو اور زیادہ رو. میرے آقا نے تو مشاہدہ کیے ہیں. میرے آقا نے معراج کی رات جہنم کا مشاہدہ کیا، عذابوں کا مشاہدہ، قبر کے عذاب کا مشاہدہ کیا. میرے آقا کے قلب اطہر کی کیا شان ہے کہ اتنا دیکھنے کے بعد بھی حضور اس کو سنبھالے ہوئے. میرے کہتے ہیں آقا کہ جو میں دیکھتا ہوں، جو میں سنتا ہوں، اگر تم دیکھ سن لیتے تو بہت کم ہنستے، بہت زیادہ روتے. تو میرے آقا کی شان کیا ہے. نادانو تمہیں کیا پتا. ہم تو دعا کر سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ وہ سمجھیں کہ حضور کی شان کیا ہے، حضور کی شان کیا ہے. سنو، ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار. اللہ اکبر. ایڑیاں رکھتی ہیں کتنا وقار. اللہ اکبر. ایڑیاں
موسیٰ علیہ السلام رب سے ہم کلام ہونے کوہ طور جاتے سبحان اللہ طور نہیں آتا سبحان اللہ جاتے. میرے آقا ام ہانی کے گھر آرام کر رہے ہیں، آنکھیں بند ہیں، اور نبی کی آنکھ سوتی ہے دل نہیں، اور نبی کے سونے سے وضو بھی جاتی ہے. میرے آقا آرام فرما رہے ہیں، اللہ نے بھیجا جبریل کو، جا جبریل لیا میرے محبوب. جبریل آتے ہیں، کیا دیتے ہیں، حضور تو آرام کر رہے ہیں. اب جبریل کا ادب دیکھیں، سبحان اللہ کیسے اٹھاؤں، اللہ نے بھیجا ہے لیکن ادب دیکھیں. وہ جانتے بھیجا، جس نے بھیجا ہے نا وہ ہیں، وہ کس کے پاس بھیجا ہے، سبحان سبحان اللہ اللہ یہ محبوب کے پاس بھیجا ہے. جبریل ادب کر کے کھڑے ہو گئے، میں کیا کروں، کیسے اٹھاؤں، حضور تو آرام کر رہے ہیں. ارشاد ہوا ہے، جبریل اپنے کافوری لبوں کو محبوب کے تلوں پہ لگاؤ. سبحان اللہ کیا بات آپ کو میں عشق کی بات بتاؤں، عشق کی بات بتاؤں، سبحان اللہ ہیں برداشت کر لو گے، ہضم کر جاؤ گے. سنو، ایسی بھی نہیں ہے کہ ہضم نہ ہو. میں آپ کو عشق والی بات بتاتا ہوں. جب یہ حکم ہوا نا کہ جبریل اپنے کافوری لبوں کو محبوب کے تلووں سے لگاؤ، اب چشمے تصور سے دیکھو کہ جبریل پھر کیسے جھکے ہوں گے، اللہ 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 کیا بات کیسے جھکے ہوں گے. استلام کا تو حکم نہیں تھا نا، چومنے کا. سبحان اللہ اب جبریل جھکے کیسے ہوں گے، پھر حضور نے جبریل نے ہاتھ کیسے رکھے ہوں گے، پھر حضور نے چہرہ کیسے رکھا ہوگا، پھر حضور کے تلووں پر لب کیسے لگے ہوں گے. ایسے میں جبریل کے سر پر جو تاج تھا نا، سبحان اللہ کیا بات تاج میں جو موتی تھے نا، سبحان اللہ وہ تو بولے اب موقع ملا. سبحان اللہ وہ تو تاج میں سے کبھی موقع ملے. کیا بات واہ موتی مکلف تو نہیں، یہ پھول پودے مکلف تھوڑی ہیں، یہ ہیرے جواہرات مکلف تھوڑی ہیں. یہ موتی جو تھے نا وہ بس ڈھونڈتے تھے کہیں موقع ملے. اور جیسے ہی جبریل نے سر جھکا کر بوسا لیا نا، تو جبریل کے سر پہ جو تاج تھا نا، وہ تاج میں جو موتی تھے نا، ان کو موقع مل گیا. تاج روح القدس کے موتی جی سے سجدہ کرے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تاج روح القدس کے موتی جی سے سجدہ کرے. رکھتی ہے واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں، رکھتی ہے واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں. کشتی میں اگر سفر کیا ہونا کسی نے تو اس کو پتا ہوگا کہ لنگر کسے کہتے ہیں. جب لنگر ڈال دینا تو کشتی کو قرار آ جاتا ہے. اگر کشتی کو اگر طوفان ہو، طوفان کے اندر اگر لنگر نہ ڈالا جائے تو کیا ہوتا ہے، پھر اس کو کبھی ہوا ادھر پھینکے گی، کبھی ادھر پھینکے گی، کبھی یہاں کبھی ادھر. لیکن لنگر مضبوط جم گئے نا تو پھر وہیں رہے. سمجھ بات. اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ رضا طوفان میں شر کے تلا تم سے نہ ڈر، اے رضا طوفان میں شر کے تلا تم سے نہ ڈر. ارے شاد ہو ہیں کشتی امت کو لنگر ایڑیاں، شاد ہو ہیں کشتی امت کو لنگر ایڑیاں. یہ مہینہ کون سا ہے؟ سفر المظفر. آج ہے 11ویں شب. عملیات سے متعلق جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو عمل وغیرہ شروع کرتے ہیں، تو آج کی شب شروع نہ کیا جائے. سفر کی 2 تاریخ اور 11 تاریخ اور 1 تاریخ دوسری ہے 20 تاریخ غالباً. ان راتوں میں عمل کو شروع نہ کیا جائے. یہ میں ضمن بات کر رہا ہوں. آج 11ویں شب ہے. اللہ اکبر. میں بھی کبھی کبھی کہاں نکل جاتا ہوں، کیا کدھر سے کدھر نکل جاتا ہوں. بہرحال تو سفر کا مہینہ ہے، اور سفر کے مہینے میں تو ہمارے بڑے بڑے بزرگوں کے آراس آتے ہیں. سبحان اور ان بڑے بڑے بزرگوں میں انہی میں حضرت
سیدی اعلی حضرت بھی ہیں اور سیدی پیر میرے علی شاہ صاحب بھی ہیں، مجدد علی ثانی بھی ہیں، اور بھی امام حسن بھی ہیں۔ داتا صاحب کا تو اس تو کہیں ہو نا، بناتے ہیں سنے، لیکن ہے تو کوئی 10 محرم کا ہے۔ بہرحال پیر نصیر صاحب کا، کئی ہمارے ایسے بزرگ جو گزرے ہیں جن کا ان مہینوں میں عرس آتا ہے۔ تو فاتح قادیانیت پیر میرے علی شاہ صاحب، سبحان اللہ، آل رسول اولاد رسول، جب گئے نا حضور کے بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے، سفر کیا نا، تو سفر کے دوران ایک وادی آئی، اس وادی کا نام تھا وادی حمراء۔ وہاں آپ لیٹے، سفر کے اندر جو سنتیں ہوتی ہیں نا مؤکدہ، وہ بھی غیر مؤکدہ ہو جاتی ہیں علاوہ فجر کی، لیکن آپ نے غیر مؤکدہ چھوڑی اور سو گئے۔ جیسے ہی سوئے آنکھ لگی تو حضور کا دیدار، سبحان اللہ، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت سے تصغیر کا صیغہ استعمال کیا، وہ کہا یا بنیا۔ سبحان اللہ، علماء بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں بنیا صیغہ کس کا ہے، یہ تصغیر ہے، اور یہ تصغیر جو ہے نا حکارت والی نہیں ہے، پیار والی، ایک ہوتی ہے عظمت والی، تین قسمیں تصغیر کی، تو یہ محبت والی قرآن میں بھی ہے، یا بنیا۔ سبحان اللہ، تو میرے آقا نے بڑے محبت سے کہا اے میرے پیارے بیٹے، سبحان اللہ، آج میری سنتیں چھوڑ دی، میٹھی میٹھی باتیں فرمائیں، جلوہ دکھایا، آنکھ کھلی، اب کہاں چین، جلوہ دیکھنے کے بعد اب کہاں قرار، اور پھر پہنچے حضور کی بارگاہ میں، وہاں جا کر پھر کہتے ہیں اج سکھ مترانی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس دھنیری ہے، لولوں وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لایا کیوں جھڑیاں۔ ایک اور بات میں کہہ دوں، یہ اولیاء کی شان ہوتی ہے، یہ اولیاء کی شان ہے کہ اپنے آپ میں اپنی ذات کے لیے جو ورڈ استعمال کریں نا اس تصغیر کے لیے کرتے ہیں۔ اپنے دل کو انہوں نے دلڑی کہا، کیا کہا؟ دلڑی انہوں نے کہا نا، ہم نہیں کہہ سکتے۔ اپنی ذات کے لیے بندہ کہہ سکتا ہے، جیسے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں موری نیا، اعلیٰ حضرت نے اپنی نیا کو نیا کہا، ناؤ کو نیا، تو یہ اپنے لیے ہو سکتا ہے، ہم بزرگوں کے لیے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ انہوں نے خود اپنے لیے کہا کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لولوں وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لایا کیوں جھڑیاں، مکھ چند بدر شانی ہے، ماتھے چمکے لاٹ نورانی ہے، مکھ چند بدر شانی ہے، ماتھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، اے مخمور اکھیں مدبریاں، سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو قاس مثال دسن، سبحان اللہ، جیتھی نو کے مزاد تیر چھٹا، حضور کی یہ پلکیں تھی نا، مبارک پلکیں، مشگان دراز تھی، سبحان اللہ، دراز پلکیں، آہا، کبھی آپ نے دیکھا کسی کی پلکیں دراز ہوں تو آنکھیں کیسی لگتی ہیں؟ بڑی خوبصورت لگتی ہے نا، پلکوں سے رونق ہے۔ آپ کسی کے پلکیں کاٹ دیں، بالخصوص جس کا آپریشن ہوتا ہے نا آنکھوں کا، آنکھوں کا جب آپریشن ہوتا ہے نا پلکیں کاٹ دیتے ہیں، جس کا کبھی نیا آپریشن ہوا ہو نا اس کی آنکھیں دیکھنا آپ کو بڑی بے رونق لگے گی، بے رونق۔ تو پلکوں سے آنکھوں کا حسن ہے، اور پلکیں کا دراز ہو، سبحان اللہ، یہاں تو فیشن کے دور پہ آپ دیکھیں عورتیں استعمال کرتی ہیں
نکلی آئیبروز بڑا بڑا کرنے کے لیے. حضور کی مبارک پلکیں دراز پلکیں, سبحان اللہ. اور حضور کے جو ابرو تھے ایسے کمان کی طرح. تو امام حضرت پیر میرے شاہ صاحب دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ تشبیہات ہے. حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے, بہقی شریف کی روایت ہے, کہ جب حضور کے جو نا اوصاف کو کوئی مکمل بیان کر ہی نہیں سکتا, بے شک. اور جب بندہ تھک جاتا ہے نا تو پھر وہ تشبیہات دیتا ہے. کیا بات. جب وہ عاجز ہو جائے نا, عاجز, تو پھر وہ تشبیہات دیتا ہے. پیر میرے شاہ صاحب کہتے ہیں, دو ابرو خاص مثال دس تینوں کے مزاج تیر چھوٹے لبا سرخا خا کے لال عمر لبا سرخا خا کے لال عمر کس کے لبے لال ترا دیدہ بدل گفت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہر کس کے لبے لال ترا. علماء کے لیے بھی تو ہونا چاہیے نا کچھ, ان کی بھی تو ایک ذوق والا شعر ہونا چاہیے نا. ہر کس کے لبے لال ترا دیدہ بدل گفت حقا کے چے خوش قندہ عقیق یمنی را لبا سرخا خا کے لال یمن چیتے دند موتی دیا ہن لڑیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھنے والے نے دیکھا سبحان اللہ. دیکھنے والے جب دیکھتے ہیں نا تو ایسا ہی کہتے ہیں, ایسا ہی کہتے ہیں جسے پیر میرے علی شاہ صاحب نے کہا, ایسا صورت نو میں جانا تھا جان کے جانے جہانا او سچ آنکھ تیرا دین شان سچ آنکھ تیرا دین شان او جس شان تو شانہ سب بڑھیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پیدا ہو گئے, دنیا میں آ گئے, اب مرنا اب مرنا بھی ہے. اور صرف مرنا تھوڑی ہے, مرنے سے پہلے نزا کا وقت گزارنا, سکرات کا, پھر مرنا ہے, پھر قبر میں جانا ہے, اور قبر پتہ نہیں کتنا رونا, کتنے سال, پھر میدان محشر قائم ہوگا, 50,000 سال کا دن, زمین تانبے کی, سورج سوانیزے پر, حساب کتاب, پیاس کی شدت, نامہ اعمال کا تلنا, پھر پل صراط, پھر جا کے انشاءاللہ جنت مومنوں کے لیے. سبحان اللہ. کہو انشاءاللہ. اچھا یہ بات یاد رکھیے گا, یہ 50,000 سال کا دن جو ہے نا, یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوگا. وما امر الساعہ الا کلمح البصر او هو اقرب ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ فرماتا نہیں ہے قیامت کا معاملہ مگر ایک پلک کا مارنا, او ہوا اقرب بلکہ اس سے بھی کم. اللہ ہر چاہنے پر قادر. تو ایسے بھی ہوں گے جن کے لیے لمحے ایک وقت نا ایسے نکلے گا, ایسے, اور نبی کے عاشقوں کے لیے تو وہ عید کا دن ہے. سبحان اللہ. خدا کی قسم, جو حضور کا عاشق ہے ان کے لیے عید کا دن ہے. آج عید عاشقاں ہے, اگر خدا چاہے تو وہ ابرو پیوستہ کا عالم دکھاتے جائیں گے. سبحان اللہ. شادی حشر ہے, صدقے میں چھٹیں گے قیدی, عرش پر دھوم سے ہے دعوت مہمان عرب. بس حضور کے ہو جاؤ, حضور سے وفا رکھنا, بس حضور سے وفا, ان سے بے وفائی مت کرنا, ان سے بے وفائی نہ کرنا, وفا کرنا. اور وفا کرو گے تو کیا ہوگا, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. سبحان اللہ. اقبال نے کوئی ہوا میں تیر پھینکا تھا, یہ کوئی ہوا میں تیر چلایا اقبال نے,
بات حقیقت ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. جو لکھنا ہے لکھ, جو مٹانا ہے مٹ. ایسے بھی ہیں اللہ والے جو نظر ڈالتے ہیں پڑھ لیتے ہیں پھر سے پڑھتے نہیں, مٹا بھی دیتے ہیں لکھ بھی دیتے ہیں. سبحان اللہ. غوث اعظم میری کس تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کہ ہے محو اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا. سبحان اللہ. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. واہ واہ کیا بات. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. تو ہمیں حضور کا وفادار بننا ہے. کیا بننا ہے؟ وفادار. محبت سے کہو کیا بننا ہے؟ وفادار. بس حضور کا وفادار بن جاؤ تو پھر سارے آگے کے مسئلے حل. آسان ہے. کیا کیا ہے نا, موت, سکرات, قبر, حشر, پلسرات. پیر میلے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اے صورت شالا پیش نظر رب وقت نظر تے روزے حشر وچ قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر وہ سب کھوٹیاں تھی سد کھریاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دوبارہ چلتے ہیں نا وادی ہمرا. سبحان اللہ. وادی ہمرا جہاں دیدار ہوا, جہاں حضور نے میٹھی میٹھی باتیں فرمائی. پھر آ گئے حضور کے دربار میں آ کر عرض کرتے ہیں کہ حجرے تھی مسجد آؤ ڈھونڈن. سبحان اللہ. نوری جھات دے کارن سارے سکن سو جگ کھیاں راہ دا فرش کرن. دیکھو نا سب حور و ملک حوراں پریاں آؤ نا آؤ نا آؤ نا آؤ نا حجر دی مسجد آؤ ڈھونڈن. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور کی بارگاہ میں کیا ہے؟ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا. عرض کی حضور آئیے نا. عرض کیا تھی؟ آئیے. حضور آگے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لیکن آئے تو اس شان سے کہ بھی چہرہ دکھایا نہیں. چہرہ پاک پر برد یمانی رکھی ہے. سبحان اللہ. عرض کی تھی آنے کی تو آگے. اب تو یہ تو حضور کی مرضی ہے نا کیسے آئے. آئے لیکن چہرہ پاک پر برد یمانی رکھی ہے. جب دیکھا کہ عرض پوری ہوئی وہ تشریف لے آئے لیکن ابھی چہرہ دکھایا نہیں اور چہرہ پاک پر برد یمانی پڑی ہوئی ہے. تو پھر کہتے ہیں کہ لاہو مخت و مخطط برد یمن من بھاوری جھلک دکھاؤ. سبحان اللہ. میرے آقا نے یہ بھی قبول کی. سبحان اللہ. حضور نے چادر ہٹائی اور جھلک دکھائی. اب جب جھلک دکھائی پہلے عرض کی حضور آئیے. حضور آ گئے. کہا جھلک دکھائیے. دکھا بھی دی. دیکھیں عرضیں کر رہے ہیں وہ پوریاں ہو رہی ہیں. لاہو مختن مخطط مرد یمن من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن. اب جھلک دکھائی تو پھر کہتے ہیں او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھیاں. گلنا بھی کرو نا مٹھیاں. سبحان اللہ. مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوال ہی ہے. سبحان اللہ. لبوں پر التجا ہے سامنے روزے کی جالی ہے. سبحان اللہ. اب مرادیں پوری ہو رہی ہیں. حضور آئیے تو حضور آ گئے. حضور جھلک دکھائیے دکھا دی. میٹھیاں میٹھیاں باتیں بھی کریں وہ بھی کر لی. تو حضور کو کتنا پیار آیا ہوگا. او مٹھیاں گالیاں لاؤ میٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں. سبحان. کتنا پیارا آئے گا حضور کو میرا شہزادہ آیا ہوا ہے. اور ایسی سی فرمائشیں کر رہا, کبھی کہہ رہا ہے باہر آ جائیے. اب میں آ گیا تو کہتے ہیں کہ جھلک دکھائیے. جھلک دکھاتی تو کہتے ہیں باتیں بھی کیجئے. تو حضور کو اتنا پیار آیا ہوگا. حضور نے مسکرا کے دیکھا ہوگا. جب مسکرا کے دیکھا ہوگا تو پیر صاحب بھی کے اٹھے ہوں گے. سبحان اللہ ما اجمل ما احسن کا اکمل. او کتنے مہر علی کتنے تیری سنا. او کتنے مہر علی کتنے تیری سنا. گستاخ رکھی جانیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان
اشتہار میں پڑھا تھا کہ 11 بجے دعا ہوگی، تو 11 بج چکے، اور میرے بھائیو اللہ تعالیٰ ایسی ہزاروں لاکھوں راتیں دے دیں، بلکہ ہزاروں لاکھوں ہمیں ایسی زندگیاں مل جائیں، اور ان ہزاروں لاکھوں میں کروڑوں محفلیں مل جائیں، اور کوئی بیان کرنا بیٹھ جائے نا، حضور کے اوصاف بیان نہیں کر سکتے، پھر آخر میں آ کر ہمیں بھی کسی عارف باللہ کی طرح یہی کہنا پڑے گا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نبر القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا۔ بزرگ تو یہ قصہ مختصر، میں نے بڑی کوشش کی کہ آپ کے سارے کلام پڑھ پاؤں لیکن نہیں پڑھ پایا، میں نے بڑی کوشش کی، میں نے مختصر کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن یہ مختصر ہوتا ہی نہیں، اس لیے آپ چلتے ہیں مناقب کی طرف۔ میری ڈھانچی دگل بچ ٹلیاں، میری ڈھانچی دگل بچ ٹلیاں، میں تیرے پیر منا بن چلیاں، میں تیرے پیر منا بن چلیاں، شان والے پیرا ہو، پیرا ہو، پیرا پیرا ہو، پیرا 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 پیا پیا غوث پیا، پیا پیا غوث پیا، پیا پیا غوث پیا، پیا پیا غوث پیا، میرے ہاتھ وچ کٹورا کھنڈ دا، میرے ہاتھ وچ کٹورا کھنڈ دا، میرا پیر مرادا ونڈ دا، میرا پیر مرادا ونڈ دا، شان والے پیرا ہو، پیرا ہو، پیرا پیرا ہو، پیرا 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 پیا پیا غوث پیا، پیا پیا غوث پیا، پیا 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 غوث پیا، میرے ہاتھ وچ کٹورا دودھ دا، میرے ہاتھ وچ کٹورا دودھ دا، میرا پیر دلاں دیاں بجھدا، میرا پیر دلاں دیاں بجھدا، شان والے پیرا ہو، پیرا ہو، پیرا پیرا ہو، پیرا پیرا ہو، پیرا میرے ہاتھ وچ
گری دیاں ٹھٹیاں کیا بات سبحان اللہ میرے ہتھ وچ کٹ میرے ہتھ وچ گری دیاں ٹھٹیاں میرا پیر سچا تے میں جھوٹیاں میرا پیر سچا تے میں جھوٹیاں میرا پیر سچا تے میں جھوٹیاں شان والے پیرا گو پیرا ہو پیرا پیرا ہو پیر جناں دا سبحان اللہ میرا بابو اوہی کندی لگ دے تر کے ہو الف اللہ چمبے دی بوٹی من میرے وچ مرشد لائی ہو آج کل کے مرید بس کہتے ہیں پیر کے پاس جائیں تو ہمارا کام بن جائے پیر تعویذ دکھ دے تو ہمارا بگڑا مسئلہ ہو جائے پیر دعا کر دے تو پیسوں کی بارش ہو جائے پیر دے دے پیر یہ دے پیر وہ دے پیر کا کام یہ نہیں وہ ضمن دے دے الگ بات ہے لیکن پیر اس لیے نہیں ہوتا پیر ہوتا ہی اسی لیے کہ اپنے مرید کے سینے میں اس کے دل میں ذکر کی بوٹی لگائے سبحان اللہ اور پھر اس کو تلقین کرے کہ اس کو پانی دے تاکہ نشو نما ہو سلطان باہو کہتے ہیں الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہو بوٹی لگ گئی ہن پانی دینا ہے پانی کیڑا نفی اثبات دا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نفی اثبات دا پانی ملیا اب بوٹی پھلنا شروع ہوئی پھولنا شروع ہوئی نفی اثبات جدو پانی ملیا تے ہر رگے ہر جائی ہو اے اندر بوٹی مشک مچایا تے جاں پھلاتے آئی ہو تے جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو جیوے سونا مرشد باہو کہنے والا بھی کون ہے سبحان اللہ اور جس نے انہیں اس راہ پر لگایا وہ کہنے والا کون ہے سلطان باہو سلطان باہو کا مرشد بھی مرشد ہے نا سبحان اللہ ایسا مرشد جو ہر ایک کا مرشد پیروں کا پیر روشن ضمیر محبوب سبحانی تندیل نورانی شہباز لامکانی ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی بڑے بڑوں اور بڑے بڑے جو ہے نا بڑے بڑے بھی حضور غوث پاک کو پکارتے سبحان اندر بوٹی مشک مچایا جہاں پھلاتے آئی ہوں جیوے مرشد کامل بابو جئی بوٹی لائی ہوں پھر کہندے نے کہ اے تن میرا چشمہ ہوئے کیا دے دیا مرشد نے ایسا کیا نواز دیا کہ کوئی کہنے والا یہاں تک کہہ گیا کہ اے تن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھ نہ رجاں اے
کہتے بس نہیں ہے لولوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ باہو ہک کھولا ہک کجاں ہو اے اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے تے میں ہور کیتے ول بھجاں ہو تے مرشد دا دیدار ہے واہ مرشد دا دیدار ہے واہ مرشد دا دیدار ہے واہ مینوں لکھ کروڑا حجاں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کیا سلطان باہو کا کوئی دماغ خراب ہو گیا تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ مرشدہ دیدار باہو میں لکھ کروڑا حج ایسے ہی کہہ دیا نہیں نہیں بڑے پتے کی بات کی ہے جی ہاں اس کی بڑی ڈیٹیل ہے کہ مرشد ہوتا کون ہے مرشد کا کام کیا ہے بھائی جس نے محبت سے ماں باپ کو دیکھا مقبول حج کیا ایسا تو نہیں کہ زندگی میں ہر ایک دفعہ یا دن میں صرف ایک دفعہ جب بھی دیکھو مقبول حج کا ثواب پیار سے محبت سے وہ ماں باپ ہیں کون ہمیں دنیا میں لانے کا وسیلہ بنے نا وہ دنیا میں ہم آئے وسیلہ کون بنے ماں باپ تو ہم آئے کہاں سے تھے کہاں عالم ارواح میں کام کیا کرتا عالم ارواح میں اللہ پالتا تھا الست بربکم کیا میں تمہیں پالنے والا نہیں ابھی جسم تو بنے نہیں عہد پہلے سے لے لیا میثاق پہلے سے لے لیا الست بربکم کیا میں تمہیں پالنے والا نہیں تو پہلے کیا کرتے تھے ہمارا کام کیا تھا ادھر ذکر کیا تھا ہمارا خوراک کیا تھی ذکر صوفیہ سے پوچھو نا عالم ارواح میں کیا تھا ہماری خوراک ذکر جبھی تو ہم آتے ہیں نا دنیا میں تو فوراً ہونا شروع کر دیتے ہیں اور کہہ رہا ہوتا بچہ میں کدھر تھا میں کہاں آ گیا اور جو بچہ روئے نا ڈاکٹر مارتے ہیں رو اور جو نہ روئے کہتا ہے یہ ایب نارمل وہ ایب نارمل ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہاں تھا کہاں گیا ادھر ہی ہے نہیں سمجھے آپ سمجھ میں لگ رہا آ جائے تو ہماری غذا کیا تھی ادھر ذکر اور ذکر کو چھڑوا کے لایا کون ماں باپ وہ جو چھڑوا کے لائے اس کو دیکھو تو مقبول حج کا ثواب اور جو دوبارہ جڑو دے سبحان اللہ ابھی آپ اتری نہیں بات نا ابھی اتری نہیں میں چاہتا ہوں بات اتر جائے سبحان اللہ تاکہ سمجھ پڑے کہ مرشد کون ہوتا ہے بھائی جنہوں نے ذکر چھڑوا کے لائے جو وہاں سے لے آئے ان کو دیکھو تو مقبول حج کا ثواب اور پھر جو مل جائے اور پھر ہمارا کنیکشن جوڑ دے اور ذکر کی بوٹی لگا دے تو مرشد کا بھی دیدار کیا ہوا مرشد دا دیدار ہے باب مینوں لکھ کروڑا بغداد شہر دی کیے نشانی تے اچیاں لمیاں چیراں بغداد کون کون گئے ہیں جاننے والے ماشاءاللہ گئے نا گئے ماشاءاللہ کئی لوگ ہیں جو جا چکے ہیں بتا شریف ماشاءاللہ اچھا وہاں جاتے ہیں نا تو کئی لوگوں کو حاضری اندر سے ملتی نہیں اتنا رش ہوتا ہے نا تو پھر کہتے ہیں ہم تو گئے تو ہم کو تو حاضری نہیں ملی ہم کو تو اندر جانے کا موقع نہیں ملا اچھا موقع ملا تو بس تھوڑی دیر موقع ملا پھر نکال دیا جو ایسے ہیں نا ان کے لیے شعر ہے کہ دیکھو بارگاہ کیسی بارگاہ ہے سلطان باہو کہتے ہیں بغداد شہر کی نشانی تے اچیاں لمیاں چیراں
تن من میرا پرزے پرزے جویں درزی دیاں لیراں ہوں تے انہاں لیراں دی گل کفنی پا کے تے رلساں سنگ فقیراں ہوں تے شہر بغداد دے میں ٹکڑے منگساں سرساں میرا میرا او میرا 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 سن فریاد پیران تیا پیرا میری عرض سنی کن تر کے ہو بیڑاڑیا میرا وچ خبراں دے جتے مچھلی نہ بیندے ڈر کے ہو شاہ جیلانی غوث سمدانی میری خبر لے او جھٹ کر کے ہو تے پیر جیلان دا میرا باہو پیر جیلان دا میرا باہو وہی کندی لگ دے تر کے او اے پیر اسانڈا میرا باہو پیر اسانڈا میرا باہو اسی کندی لگ دے تر کے ہو پیرا ہو پیرا پیرا ہو پیرا پیرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك میرے پیارے بھائیو یقیناً 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 لا شک کوئی شک نہیں ہے اس میں لا ریب کہ یہ محفلیں جو ہوتی ہیں نا یہ ایمان کو جلا بخشتی ہیں یہ حضور کے عشق میں اضافہ کرتی ہیں اور یہ بڑی پاکیزہ محفل ہوا کرتی ہیں لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری اس محفلوں میں کچھ چیزیں ایسی شامل ہو گئی ہیں جیسے آج تو ماشاءاللہ بہت ہی ایک روحانیت تھی کیا بات سارے سننے والے ہر محفل ایسی ہو کیا بات ہے سبحان اللہ لیکن ہماری بعض محفلیں ایسی ہو گئی ہیں اکثر محفلوں میں کہتا ہوں کہ جہاں پہ کچھ چیزیں ایسی داخل ہو گئی ہیں کہ یہ محفل کے تقدس کو پامال کرتی ہیں مثلا ہر ایک کے ہاتھ میں کیمرہ ہر ایک چاہتا کہ بس میں مووی بناؤں اور میں اپنے پیج سے اس کو لائیو چلاؤں حالانکہ ناز تو فرض ہے نا واجب ہے جبکہ یہ ذکر ہو رہا ہوں تو اس پر اس ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ بہت توجہ سے سنیں دیکھیں محفل کروانے والوں نے یہ کیمرے بلوائے ان کا کام ہی ہے یہ آئے ہی اسی لیے ساؤنڈ والے کو بلایا یہ آئے اسی لیے ہیں کہ اس کا کام ہی یہی ہے مجھے بلایا مجھ سے اور ناتھوں کو بلایا علماء کو بلایا کام ہی یہی ہے آپ لوگوں کو بلایا سننے کے لیے تو میرے پیارے بھائیوں اپنے اس پیارے پیارے وقت کو ان چیزوں پر ضائع نہ کرو اور جتنی یہ فوٹو بازیاں کم سے کم ہونا اتنا اچھا ہے میں کراچی میں رہتا ہوں آج الحمدللہ 2 سال ہو گئے کراچی میں ایک چیز پر میں نے اپنی محفلوں میں پابندی لگا دی ہے
اور یہ الحمدللہ ایسی پابندی ہے کہ اب ماشاءاللہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اب میرے کسی بھی محفل کے پوسٹر پہ فوٹو نہیں لگتی. اتنی بڑی بڑی تصویریں روڈوں پہ لگا دیتے ہیں، او جناب بڑے بڑے فوٹو. اچھا چلو فوٹو لگا دیتے ہیں وہ تو الگ مسئلہ ہے، ساتھ میں جب لگاتے ہیں نا بینرز، تو پھر وہ بینر اتارتے نہیں. جب محفل ہو جاتی ہے نا تو اتارتے نہیں، پھر وہ خود بخود گرنا شروع ہوتے ہیں. اس پر اللہ رسول کا نام لکھا ہوتا ہے. ہوتا نہیں ہوتا؟ یہ بے ادبی کس سے کھاتے میں جائے گی؟ یہ کس کے کھاتے میں جائے گی؟ جس لگوایا نا، یا جس لگایا اس نے. تو میرے پیارے بھائیو، اگر بینر لگانے کا شوق ہے تو آپ لگائیں، فوٹو نہ لگائیں اس میں. اور بینر لگاتے وقت آپ نوٹ کریں کہ میں نے بینر کتنے بنائے ہیں اور میں نے کہاں کہاں لگائے ہیں. اور جب محفل ہو جائے تو وہاں سے اس کو اتار کے اس کو ٹھنڈا کر. برائے مہربانی یہ باتیں میں آپ جو کر رہا ہوں یہ حقیقت میں مبنی ہے، اور اس کو ہر وہ ذی شعور مانے گا جس کو اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی ہے. ورنہ جو سمجھنے والا نہیں ہوتا نا، وہ بس کو باتیں کرتا ہے الٹی سیدھی. تو میں ان سے تو گفتگو ہی نہیں کرتا، میں تو پیارے پیارے بڑے سمجھدار انسانوں سے بات کر رہا ہوں. تو اللہ کرے کہ میری باتیں یہاں عام ہوں، اور یہ فوٹو بازی کی جو لعنت ہمارے اندر آ گئی ہے بہت زیادہ لاشعوری طور پہ بھی، تو اللہ کرے اس کا خاتمہ ہو اور ہم پہلے کی طرح وہی سادگی والا انداز استعمال کریں. یہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، اللہ مجھے بھی میری بخشش فرمائے، اللہ ہر کسی کی بخشش فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت کے لاکھوں سلام. جس سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت کے لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت لاکھوں سلام. غوث اعظم امام تقی کا جل جائے شان قدرت لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. بجندر رسالی سید و سرور محمد نور جاں، بہتر و بہتر شفیع مجرماں، مغز قرآن روح ایمان جان دین، اشخب رحمت للعالمین. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. قضا قتیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ، ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ، ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ. سید و سرور محمد نور جان، بہتر و بہتر شفیع مجرماں، مغز قرآن روح ایمان جان دین، اشخب رحمت للعالمین. یا الہی رحم فرما دو مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں کرل شاہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے.
یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل تو چاہے مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی بھول جائیں نزا کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی، جب خاک اڑے ہم سب کی تو مدینہ شریف کی ہوا ہو۔ جب خاک اڑے ہم سب کی تو مدینہ شریف کی ہوا ہو۔ جب خاک اڑے ہم سب کی تو مدینہ شریف کی ہوا ہو۔ یا الہی لے چلیں جب دفن کرنے قبر میں، غوث اعظم پیر و مرشد رہنما کا ساتھ ہو۔ خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کھا کچھ بھی ہیں تیرے پیارے محبوب کی پیاری امت میں ہیں۔ یا اللہ جب میں کہتا ہوں میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ پہلے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ یا الہی ہم گناہ گار ہیں از حد، لیکن تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ یا اللہ اپنی رحمت اور برکتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ یا اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، شریعت کے اندر رہ کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تیری رضا پہ آمین کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تیری رضا پہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ خاتمہ بن ایمان فرما، خاتمہ بن اسلام فرما۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن نام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ یا اللہ پاک دنیا کی رگینیوں سے بچانا، یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے پیارے محبوب کی پیاری پیاری سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ والدین کریمین کی بار بار بادب خدمت کی توفیق عطا فرما، بزرگان دین کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ پنج گانا نماز پڑھنے کا ذوق شوق اور تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ پاک حق اور سچ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ فلسطین کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، یا اللہ اس ظالموں کو نست و نبود فرما، کافروں کو نست و نبود فرما، عالم اسلام کے اسلام میں فتح نصرت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر، سب کا بھلا سب کی خیر۔ بندہ تو گناہ گار ہے رحمان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا۔ یا اللہ پاک آستانہ آل رسول کا فیض جاری و ساری فرمانا، بزرگان دین کا فیض جاری و ساری فرمانا۔ یا اللہ دین حق کی خدمت کی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ دین حق میں استقامت عطا فرمانا۔ یا اللہ پاک ہزار کے قریب یہاں بچی پڑھتی ہیں، یا اللہ ان سب بچیوں کا صدقہ تمام دوست جو دور و دراز سے آئے ہیں ان سب کے حال پہ رحم فرما، نیک خواہشات کو پورا فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو نیک اور نرینہ اولاد عطا فرما، جو قرض دار ہیں قرض شما۔ یا اللہ ہم سب کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت نصیب فرما، خانہ کعبہ شریف کا طواف کرنے کی توفیق عطا فرما، سرکار کے گنبد خضرا کی بعد اب حاضری نصیب فرما، سرکار کی نورانی گلیاں دیکھنی نصیب فرما۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ یا اللہ پاک حاجی صاحب قبلہ ویس رضا قادری صاحب کی عمر اور علم میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ پاک پیارے محبوب کی شان بیان فرماتے ہیں اور ہم گناہ گار شاہکار سنتے ہیں، یا اللہ سن کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفایت کاملہ عطا فرما، جو گھروں میں ہسپتالوں میں بیماروں پہ اپنی رحمت خاص فرما۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، مشکلات بے عدد دارین ماں شاہین اللہ غوث اعظم پیر ماں، ماہ ماں متاج تو حاجت روا المدد یا غوث اعظم پیر ماں۔ یا اللہ پاک اس تمام حاضریوں کو اپنی بارگاہ رسالت میں قبول و منظور فرمانا۔ یا اللہ تیرے نیک بندوں کا یہ نیک دن تھا، سرکار کی 11ویں شریف تھی، دونوں چیزوں کو اپنی بارگاہ رسالت میں قبول و منظور فرمانا۔ یا اللہ دور و دراز سے جو بھی دوست نیک خواہشات کے ساتھ آئیں ان سب کی نیک خواہشات کو پورا فرمانا، ہم گناہ گاروں سیاہکاروں کے حال پہ رحم فرمانا۔ یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے حال پہ رحم فرما، حال پہ رحم فرما۔ آخر میں حاجی صاحب قبلہ کا مختصر 2-4 منٹ کا ٹائم لینا چاہتے ہیں، وقت قلیل ہے۔ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ 4 بجے سے لنگر شریف شروع ہے، 8 بجے تک جاری و ساری رہا۔ تمام دوستوں نے خوب لنگر کھایا، اور اس کے بعد ہماری جو سالانہ آخری
अंडों का हलवा होता है देसी घी का, 9 मन हमने तैयार कराया आपके लिए, और सब्ज़ चाय। बराए मेहरबानी आप अपने दस्तरखान में तशरीफ़ रखें। कुछ मेहमान हमारे घर जाएंगे, आप उन्हें रास्ते में तकलीफ़ न दें।